إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ساری انسانیت کے لیے امن کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا اور ہلاکت سے امن و امان کا وعدہ کیا ہے ساری انسانیت سے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دو کام کریں، ایک ایمان لائیں اور دوسرے اپنے ایمان میں شرک ملنے سے بچتے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں اس چیز سے کہ کہیں کسی اعتبار سے ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ پچھلے دروس میں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ کس طرح سے توحید ایک انسان کے لیے، اس کی حیات کے لیے تحفظ ہے، ایک انسان کی حفاظت توحید میں کس اعتبار سے۔ کئی باتیں ہم نے پچھلے دروس میں دیکھی ہیں۔ عقل کے اعتبار سے عقل کی حفاظت توحید میں ہے، اسی طرح سے معاشرتی اعتبار سے حفاظت توحید میں ہے، سماج میں امن و امان کا قیام توحید کے ذریعے آتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں ہم نے دیکھا کہ نیکیوں کی حفاظت توحید میں ہے، کہ ایک آدمی کے پاس صحیح عقیدہ ہے، توحید پر وہ قائم ہے، اس کی نیکیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات جو چھڑی تھی اور جس پر ہم گفتگو پچھلے درس میں بھی کر رہے تھے، وہ یہ کہ اولاد کی حفاظت، معصوم بچوں کی حفاظت اگر ہے تو وہ بھی توحید میں ہے۔ اولاد کا قتل سماج کی ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ اربوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، بلکہ اس دور میں بھی ایک آدمی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے باوجود بھی وہ اپنی اولاد کے قتل کا فیصلہ کرتا ہے، کبھی مالی اعتبار سے، مال کے ڈر کی وجہ سے، اور کبھی بیٹی کے بوجھ کی وجہ سے۔ توحید ایک انسان کو عقیدہ دیتی ہے، توحید کے ذریعے سے ایک انسان، ایک مسلمان اس لائق بنتا ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد کر کے اپنی اولاد کی زندگی کی حفاظت کرے۔ بیٹا میری تھالی میں سے کھائے گا یا بیٹی میرے لیے بوجھ بنے گی، پال پوس کے اس کو دوسرے گھر میں دینا پڑے گا، دوسروں سے دبنا پڑے گا، اس کے لیے مجھ کو دہیج دینا پڑے گا، اس کے اوپر اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی وہ میرے گھر میں نہیں رہے گی، میرے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، بیٹا ہے جو کام آئے گا۔ یہ جو مینٹالٹی ہے، اس کے نتیجے میں ابارشن جیسا ایک بھیانک مہذب قتل کا طریقہ وجود میں آیا ہے۔ بہت شریف طریقہ ہے اپنی ہی اولاد کے قتل کرنے کا۔ عرب لوگ جا کر صحرا میں، ریگستان میں اپنی اولاد کو دفن کرتے تھے۔ ان پڑھ لوگ تھے، وہ جاہل لوگ تھے،
بیابان میں، صحرا میں، ریگستان میں، ریت میں اپنی اولاد کو گڑھا کھود کے دفن کرتے تھے۔ آج کا انسان پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس فیوچر کا خواب ہے، یہ مہذب انسان کہلاتا ہے، اس کے قتل کرنے کا طریقہ بھی مہذب ہے، اس کے قتل کرنے کا طریقہ سائنسی ہے۔ اس کو کسی صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو ریگستان میں گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہی اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ معاش کے ڈر کی وجہ سے۔ کیسے پالوں گا، کیسے پالوں گا؟ یہ جو ڈر ہے یہ اس آدمی کے دل میں نہیں ہوتا ہے جس کو یقین ہے کہ میں کیسے پالوں گا، پالنے والا اللہ ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تھوڑی پالنے والا ہوں، میں اپنی نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میری نماز اس سے شروع ہوتی ہے، امام کی قرأت اس سے شروع ہوتی ہے، پہلا جملہ وہ ادا کرتا ہے رب العالمین تو نہیں ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ ہے، ساری کائنات کا رب، ساری مخلوقات کا پروردگار، ساری مخلوقات کا رب، ان کو پالنے والا، ان کو تربیت دینے والا، ان کو کھانا پینا، لباس، گھر، زندگی، موت اور صحت، بیماری، ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، پالنے والا وہ ہے۔ پھر وہ آدمی پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اس کے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پالنے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین سے رزق اگانے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، کامیابی ناکامی دینے والا اللہ ہے، زندگی میں خوشی اور غم کے حالات لانے والا اللہ ہے، مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے۔ میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اولاد گھر میں آئے گی، کھیلے گی، کودے گی، بڑی ہوگی، اس کی تربیت کروں گا، یہی بیٹی میرے لیے جنت کا دروازہ بنے گی۔ کہ دو بیٹیوں کی تربیت اگر کر دے آدمی، وہ دو بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب بنیں گی، دو بیٹیاں اور تین بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ بنیں گی، آڑ بنیں گی۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟ ذرا خوشخبری سناؤ، بیٹی ہر پہلے بھی بیٹی تھی نا، ہاں، اور بیٹی، اس سے زیادہ غم اس کو، اس سے زیادہ غم اس کو۔ بیٹی نہ ہوئی، آفت آئی، بیٹی گویا کہ کینسر ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ایک انسان بیٹی کو اس نگاہ سے دیکھے تو کیوں دفن نہیں کرے گا ماں کے پیٹ میں؟ سماج پورا ہمارا ایسا بنا ہوا ہے۔ کیا ہوا اگر بیٹی ہوئی تو؟ پہلے زمانے میں عربوں میں کیا تھا؟ بیٹی دوسرے گھر میں دینی پڑے گی، قبیلے میں جائے گی، ہم لوگ لڑکی والے، آج بھی تو ہے، تم کون ہے لڑکی والے کے لڑکے والے؟ لڑکی والے کیا؟ یعنی لڑکی والے، تم کو سب کو جھیلنا پڑے گا، تم کو جھکنا پڑے گا، ہمیشہ اپنی ناک نیچے رکھنی پڑے گی، دب کے بولنا پڑے گا، بیٹی کا سوچنا پڑے گا ہمیشہ۔ آدمی بولتا نہیں چاہیے بیٹی، بھائی میں کس سے کیوں دبوں، میں کس کے آگے کیوں جھکوں، میں بیٹی والا کیوں بنوں، نہیں چاہیے مجھ کو بیٹی۔ اور وہ جائے گی پرائے گھر میں، بیٹا یہ میرا راج دلارا ہے، یہ کمائے گا، پڑھے لکھے گا، بڑھاپے میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ میرے کام آئے گا۔ اس کی امیدیں بیٹوں سے بندھی ہوتی ہیں۔ بیٹی کیا ہے؟ خرچہ ہے، بیٹا کیا ہے؟ ریٹرنز ہے، آج تھوڑا لگاؤں گا کل زیادہ ملے گا، بیٹی ڈالوں گا جائے گا، میرے پاس کچھ آنے والا نہیں چاہیے بیٹی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس کا نظریہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ مال و دولت اور رزق کا مالک کون ہے؟ مخلوق ہے،
بیٹا دے گا بیٹی نہیں دے گی، ان سے ملتا ہے ان سے آتا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ بیٹی جہنم سے حفاظت ہے، اس کی تربیت کرے گا، پڑھائے گا لکھائے گا، دینی اعتبار سے تربیت کرے گا، اخلاق اچھے بنائے گا، کھلائے گا پلائے گا، بہترین لباس اس کو پہنائے گا، اپنی چھت کے نیچے اس کی حفاظت کرے گا، پھر صحیح رشتہ دیکھ کے اس کو دوسرے گھر میں دے گا، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب تیرے لیے جہنم سے رکاوٹ بنے گی، اس کی پرورش تیرے لیے جہنم سے بچاؤ بنے گی، یہ تو میرے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ کون دیتا ہے یہ عقیدہ؟ اسلام۔ توحید اللہ سے جوڑتی ہے، شرک مخلوق سے جوڑتا ہے۔ مخلوق عاجز ہے، شرک والا عاجز ہوتا ہے۔ جب مخلوق پر نگاہ جاتی ہے آدمی کے ذہن میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ مخلوق کیا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ لیکن جب خالق پر نگاہ ہوتی ہے توحید والا، تو پھر آدمی کی نگاہ اونچی ہوتی ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے غریب آدمی حمال ہے، مزدور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، آمدنی کم ہے، میکینک ہے، لیکن گھر میں کتنے بچے ہیں؟ بولے میرے دیکھو 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ ہاں، پڑھے لکھے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، یہ مہینے میں 60-50 کما رہا ہے، کھینچ رہا ہے دونوں ہاتھ سے، اور یہ آدمی روز کام کرتا ہے، روز گھر پہ لے کے آتا ہے، لیکن یہ بہادر ہے، یہ بزدل ہے۔ یہ 7 بچے سن کے اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کو ڈر لگتا میرا ایسا ہوتا تو میرا کیا ہوتا، حالانکہ اس کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ آخرت پر نہیں ہے، اس کی نگاہ اللہ پر نہیں ہے، اس کی نگاہ دنیا پر ہے، دنیا میں کھا پی کے خوش رہو، یہیں پہ موج مستی کرو، اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، اس کا یقین اللہ پر نہیں، اس کا یقین پیسے پر ہے، پیسے ہوں گے تو پلوں گا، پیسے نہیں ہوں گے تو نہیں پلوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں دفن کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی آبادی گھٹ رہی ہے لڑکیوں کی، کیا وجہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ بدل گیا انڈیا کے بارے میں، نہیں دیتے تم کو لڑکیاں۔ اللہ آپ دیکھیے ہمیشہ سے ہر زمانے میں مرد اور عورت برابر پیدا ہوتے، کسی سال بن نہیں ہوتا یہ سال صرف لڑکے، ایسا ہوتا؟ لڑکے لڑکیاں برابر یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے بھائی، ایسا کیسا ہوتا؟ ریشو کیوں چل رہا برابر؟ کہاں گڑبڑ ہوتی؟ جب لوگ ہندوستان میں کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ لڑکیوں کو دفن کر رہے ماں کے پیٹ میں، ابارشن انڈیا میں بہت ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے ہو رہے ہیں، لڑکیاں گھٹ رہی ہیں، لڑکیاں گھٹ رہی ہیں۔ عرب میں بھی ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا حال بیان کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، منہ کالا ہو جاتا ہے، منہ پہ اندھیری چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا سینہ غم سے بھر جاتا ہے، غم چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کون سے منہ چھپاتا پھرتا ہے؟ اس خبر کی وجہ سے جو اس کو ملی ہے، اس بری خبر کی وجہ سے قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ کیا ہوا؟ لڑکی ہوئی، لڑکی ہوئی، ارے کیا بہادر بیٹا آتا تو کیا بات تھی تیری، بیٹیاں ہی بیٹیاں تیرے پاس، کمزور کر دیں گی بیٹیاں تجھ کو۔ بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی خبر کی وجہ سے منہ چھپائے پھرتا ہے قوم میں، اور اللہ نے فرمایا کہ اَيُمْسِكُ عَلَى هُونٍ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ جو اولاد ہوئی ہے ذلت کے ساتھ اس کو سنبھالتا رہے یا پھر مٹی میں دبا کے ختم کر دے، اس کو دو میں سے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔
خود ہی اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اپنی بچی کو دفن کرتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ دفن کر دی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے دفن کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، کیوں، کیا گناہ تھا تیرا. آج توحید وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی بولتا ارے بیٹی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے جنت کا راستہ کھولا ہے. اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا، اللہ چاہتا ہے بیٹا دیتا، دینے والا اللہ ہے. کتنی عورتوں کی زندگیاں خراب ہو گئی بیٹیوں کی وجہ سے. منحوس کہیں کی پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، اس کا پاؤں اچھا نہیں ہے، منحوس ہے یہ عورت، اس کی زندگی خراب. ظلم و زیادتی کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیتی ہے بیٹی. لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہے. ایک عورت کی زندگی تباہ، ایک بچی کی زندگی ختم. کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں. دینے والا کون ہے؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا. پہلے نمبر کس کا ہے؟ اللہ نے دینے میں یہب، وہب، ہبہ، عطیہ، تحفہ. ہبہ اس کو کہتے ہیں گفٹ. اللہ نے اولاد کو گفٹ بنایا، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. وہ تحفہ دیتے وقت میں نمبر پہلے کس کا آیا؟ پہلے بیان کس کو کیا؟ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہدیے میں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. پہلے کس کو بیان کیا؟ غور کریں، اسلام نے بتایا کہ بیٹی ہدیہ ہے تو پہلے اس کو ذکر کیا. اسی لیے بعض سلف کا قول ہے، واصلہ ابن اسقا کہتے ہیں یہ بھی عورت کی برکت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے پہلے اس کو بیٹی دے. اسلام تو یہ مینٹالٹی بنا رہا ہے، لیکن ماضی سے آپ دیکھیے کیا ہے؟ بیٹی نہیں چاہیے، خرچے کی پیٹی، تیار رکھ پیٹی. یعنی ابھی سے بیٹی پیدا بھی نہیں ہوئی اور پیدا ہوتے گود میں آئی، اب سے اس کے دماغ میں خرچہ اور گھر میں چرچا شروع ہو جاتا. کیسا ہوں گا اب اس کا، پڑھا لکھا کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، ابھی سے ایف ڈی کر، فولش ڈپازٹ، ایف ڈی فکس ڈپازٹ کر. کیا ہوگا؟ 20 سال کی ہونے تک اتنا ہوتا ہو. کیوں؟ کیا کرنا ہے ایسا کر کے؟ شادی کا دہیج کیسا دے گا؟ شادی میں دہیج لگے گا نا. کہ نکاح کا خرچہ ون ٹائم خرچہ ہے، وہ ایسا بڑا خرچہ ہے، اس کے بعد کمر ٹوٹ جاتی ہے باپ کی. یہ حال سارا ہونے کی وجہ سے اللہ سے تعلق نہیں ہے. ماں کی زندگی خراب اور بچیاں دفن نہیں چاہتے لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہ جو برائی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انسان بیٹی کو عیب سمجھتا ہے اور اولاد کو دفن کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیٹی کو نعمت بتایا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ بتلایا ہے. تو توحید انسان کا عقیدہ 2 اعتبار سے درست کرتی ہے. نمبر 1، لڑکا ہو یا لڑکی، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بیچاری کا قصور نہیں ہے جس کو تیسری بیٹی ہوئی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور بیٹی قصور نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے. 2 بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا، اولاد 2 کے 3 ہو جائیں گے. وہ اپنا رزق خود کھائیں گے، تیرے رزق میں سے نہیں کھائیں گے. رزق دینے والا کون؟ اللہ. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ. توحید ربوبیت سے یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے. رزق اور اولاد کا مالک کون ہے؟ اللہ. اب جب اللہ نے اس کو زندگی دی ہے تو اللہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا. بھئی اگر بیٹی بری ہے تو اس کی اماں کون ہے؟ عورت نہیں ہے. تو یہ پیدا ہوتا اگر عورت اس سے پہلے نہیں ہوتی، سوچنے کی چیز ہے. اور نکاح کیوں کیا اگر عورت اچھی نہیں ہے تو؟ تجھ کو بیٹی نہیں چاہیے تو پھر بیوی، عورتیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر نکاح کس سے کریں گے؟
اللہ رب العالمین نے توازن رکھا ہے، کسی کو بیٹی دے گا کسی کو بیٹے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ لیکن انسان کا عقیدہ جب بگڑتا ہے، توحید میں بگاڑ آتا ہے اور اولاد کو دفن کرتا ہے۔ توحید ان بچوں کے لیے حفاظت ہے۔ آپ کیا بتائیں گے؟ بتائیے، بڑا لیکچر دیا لیکن لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے لیکن ہم کو نہیں چاہیے بیٹی، انسانیت فلاح پانا چاہیے، سارا سماج اچھا ہونا چاہیے، وہ سب اچھا، لیکچر کی حد تک اچھا، پالے گا کون؟ لیکن ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی، بتاؤ انگٹا کدھر لگانا، لیکن اس کو ایک بات معلوم ہے، او صاحب پالنے والا اللہ ہے۔ بعض اوقات ایسے سیدھے سادے لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں ان جانوروں سے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا وحشی ہے، یہ ان پڑھ انسان ہے۔ جو اپنی اولاد کو قتل کرے وہ انسان کہلانے لائق بھی نہیں ہے، وہ جانور سے بدتر ہے۔ جانور بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو توحید ان بھولے بھالے بچوں کی حفاظت ہے جن کو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اور رزق کی فکر میں یا اپنی ناک کی خاطر خود قتل کر دیتے ہیں اور ڈاکٹروں سے ابارشن کرواتے ہیں۔ اسلام میں یہ حرام ہے پہلے سے، آج ہمارے قانون میں اس کو گناہ بنایا گیا ہے۔ اسلام میں پہلے سے حرام ہے۔ آپ دیکھیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس سے پہلے میں بتایا تھا اس کو میں نے، اس کی تحقیق کے مطابق 2010 سے لے کے 2014 کتنے سال ہوتے یہ؟ 5۔ ان 5 سالوں میں 56 ملین بچوں کا ابارشن ہوا ہے۔ 56 ملین، 1 ملین کتنا ہوتا؟ 10 لاکھ۔ 56 ملین کتنے ہوئے؟ 560، ہاں کتنے ہوتے ہیں 56 ملین؟ 560 لاکھ۔ اتنے بچوں کو قتل کیا گیا، کچھ نہ کچھ وجہ اس کی ہوگی، نہیں چاہیے ہم کو یہ بچہ۔ تو یہ بچوں کا جو قتل ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور 1990 سے 94 تک یہ 50 ملین تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا زمانہ تو کیا ہوا اس سے؟ یہ ابارشن گھٹے کے بڑھے؟ بڑھ گئے۔ پہلے 50 ملین تھا 1990 سے 95 تک، اور 2010 سے لے کے 2014 تک کتنا ہو گیا؟ 56 ملین۔ 6 ملین بڑھ گیا، 60 لاکھ۔ کتنے ہوئے؟ 6 ملین یعنی 60 لاکھ۔ 60 لاکھ بچے کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یعنی 5 سال کے اندر 56 ملین بچوں کا قتل کوئی معمولی چیز ہے؟ مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، واقعی مسلمان، ورنہ جاہلیت میں مبتلا مسلمان وہ کیا کرے گا ہم کو نہیں معلوم۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی جو اپنی اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، اسلام میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو توحید ایک بچے کی جان کے لیے کیا ہے؟ حفاظت ہے، اس کو جینے کا موقع دیتی ہے توحید۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رنگ و نسل کا فرق، کالا گورا، سرخ، چینی، جاپانی، افریقی، یورپی، عرب، عجم، ہندی، یہ سارے جتنے اللہ تعالیٰ نے قومیں الگ الگ بنائی، کس نے بنایا؟ کوئی حبشی پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے کہ گورا رنگ کم پڑ گیا تھا، یہ عیب دار ہے، یہ فالٹی پروڈکٹ ہے؟ نہیں، پھیلی ہوئی ناک، ہاں بڑے بڑے ہونٹ، کالے رنگ کا بال، ایک دم گھنگریالے، اور ایک دم موٹی جلد، کالا ایک دم، کیا یہ یعنی برا ہے؟ یہ قوموں میں آپ دیکھیں گے کہ مغربی ملکوں میں یہ جو ریسزم جس کو آپ کہیں گے، قومیت اور قوم کی بنیاد پر اعلیٰ اور حقیر کا جو تصور ہے، اس نے کئی لوگوں کی جانیں لی اور آج بھی لے رہا ہے کہ نہیں؟ آئے دن نیوز پیپرز میں باتیں آتی ہیں کہ ایک کالا تھا، اس کو بس پولیس نے رکایا اور اس سے بات چیت کی اور شک کی بنیاد پر اس کو اندر کیا یا مار بھی ڈالا۔ کتنے کیسز آتے ہیں اسے۔ اور پچھلے زمانوں میں تو آرام سے ان کو ایک کالا ہے صرف اس کو غلام بنا کر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اس کو حقیر مانا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں، آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ گورے افضل ہیں، کالے گھٹیا اور کمتر ہیں، اور اس کی بنیاد پر ظلم قتل آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔
بلکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیے، ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیے، ہماری قوم افضل ہے، اور یہ کیا ہے؟ قوم گری پڑی قوم ہے، یہ گھٹیا قوم ہے، اور اسی بنیاد پر کبھی ان کا کھانا پینا بند کرنا، کبھی پانی اپنے نل پہ پینے نہیں دینا، اور کبھی ان کو مار ڈالنا، کبھی کسی اور وجہ سے ان کے ساتھ میں زیادتی کرنا۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں آج ہمارے اپنے ملک میں، بدقسمتی سے ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی زندگی قیمتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، اور کوئی کمتر اعلیٰ نہیں ہوتا ہے پیدائش کی بنیاد پر۔ کمتر وہ ہے جس کی سوچ اور عمل کمتر ہو، جس کی سوچ گھٹیا وہ گھٹیا، جس کی زندگی عمل گھٹیا وہ گھٹیا۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آدمی قومیت کی بنیاد پر نہیں، آدمی محض رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک انسان عقیدے اور عمل کی بنیاد پر بہتر یا گھٹیا بنتا ہے۔ ہاں، لیکن زندگی کا حق کسی سے چھینا نہیں جا سکتا ہے، چاہے اس کے اعمال برے ہوں، الا یہ کہ وہ ایسا عمل کرے جس کی سزا قانون میں ہی قتل ہو، جان کے بدلے جان، یا اس طرح کے جو دوسرے گناہ ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی فلاں نسل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، ایک مرد اور عورت سے سب پیدا ہوئے۔ اسلام یہ انسان کو تصور دیتا ہے سارے گورے کالے پیلے نیلے جتنے بھی ہیں، کسی بھی قوم کے ہوں، ان کی شروعات ایک ماں باپ سے ہے، تو تیرے کو فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اسی باپ اور ماں کی اولاد ہے، اور تو بھی اسی باپ اور ماں کی اولاد ہے، تم سب جا کے اوپر جڑتے ہو آدم و حوا پہ۔ اسلام یہ تصور ہم کو دے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹا، الگ الگ قومیں قبیلے بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، تاکہ تمہاری، جیسے نام رکھتے ہیں، سب کے نام اگر زید رکھ دیے تو زید نے آیا، زید نے زید سے پوچھا، زید نے جواب دیا، زید نے زید کو مارا، زید پکڑ کے پولیس زید کو لے کے گئی۔ سمجھ میں آ رہا؟ نام الگ ہے نا، کیوں ہے نام الگ؟ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ الگ الگ علاقے، الگ الگ نسب کے اعتبار سے قومیں، قبیلے، کنبے، خاندان، کیوں ہے یہ؟ افضلیت کی وجہ سے کہ ہم الگ ہیں، ہمارا امتیاز، وہ الگ ہیں، وہ گھٹیا نہیں۔ پہچان ہو، پہچان، بھائی کہاں آپ فلاں خاندان کے، فلاں قوم کے، فلاں قبیلے کے، یہ پہچان کے لیے، تاکہ تم میں باہم آپس میں تعارف ہو، تعلق قائم ہو۔ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر جتاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن بن کے ان پر راج کرنے کی بات کرو اپنے خاندان کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ عزت کے لائق خاندان نہیں ہے، عزت کی بنیاد خاندان نہیں ہے، بلکہ عزت کی بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے۔ اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اس کی کوئی نسلی برتری نہیں ہوتی ہے، انسان کی برتری اس کے کسب سے ہوتی ہے، اس کی کمائی، اس کا عقیدہ اور اس کا عمل۔ انسان شرافت اور تقوی کی بنیاد پر شریف بنتا ہے، اس کو شرف ملتا ہے شرافت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر۔ پیدائشی اعتبار سے اسلام نے نہیں دیا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں سب برابر پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، کسی کو گھٹیا پیدا نہیں کیا، ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ اس بنیاد پر قومی تفوق، قومی فوقیت اسلام میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے مسجد نبوی کا پہلا مؤذن کون ہے؟ انگریز، عرب، حبشی، کالا، غلام، آزاد کیا ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا بڑا شرف! آج لوگ مسجد نبوی کے مؤذن کو بلاتے اپنی مسجدوں میں اور فخر کرتے ہمارے پاس وہ آئے تھے۔ مؤذن کتنا بڑا شرف ہے، وہ کس کو ملا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اسلام میں عملی طور پر بتلایا گیا، کوئی فوقیت نہیں ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ لیکن آپ مغرب میں دیکھیں گے
مغرب میں اس کے الٹا آپ کو دکھائی دے گا. آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر 6100 واقعات، امریکہ کی بات کروں، باقی سارے ملکوں کو ملا کے دیکھیں بڑھ جائے گا. صرف امریکہ میں 6100 رپورٹڈ کرائمز جو انسیڈنٹس ہیں وہ 2016 کی بات ہے، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. یہ کرائمز تھے جو قومی اور نسلی بنیاد پر تھے، اور اس سے پہلے 5800 تھے، یعنی ایف بی آئی کی رپورٹ ہی ہے. 2016 سے پہلے 15 میں 5800 جرم صرف اس وجہ سے تھے یہ گورا یہ کالا ہے، یہ فلانی قوم کا ہے. اور کہتے ہیں کہ 2015 میں جتنے بھی کرائمز اس طرح کے دیکھے گئے اس میں 10 میں سے 6 جرم صرف نسلی بنیاد پر تھے. 10 کرائم میں سے 6 کس بنیاد پر ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ریسزم اور ایتھنیسٹی، فلانی قوم کا ہے، فلانی نسل کا ہے، اس بنیاد پر ہر 10 جرم میں سے 6 جرم اس بنیاد پر تھے. سوچئے، پڑھے لکھے ملک کا حال بتا رہا ہوں میں. ہم لوگ تو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں. عرب کے لوگ کیسے ہیں؟ کھجور کھاؤ، اونٹ کا دودھ پیو اور آرام سے پیڑ کے نیچے بکریاں چراؤ. لیکن ان میں یہ کیوں نہیں؟ ایک صف کے اندر کھڑے ہیں سب لوگ، حبشی بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، انگریز بھی ہے، عرب بھی ہے، اجمی بھی ہے، ہندی بھی ہے، چینی بھی ہے. اور کبھی ان میں اس بنیاد پر نہیں ہوتا کالے لوگ پیچھے جاؤ، آخری صف میں کھڑے رہو. کبھی ہوا ایسا؟ چینی لوگ تم لوگ سیکنڈ کلاس میں رہنا، آنکھیں چھوٹی تمہاری، ہے ایسا؟ کہیں آپ عرب سب عرب پہلی صف میں رہیں گے، ہے ایسا؟ کبھی کبھی تو امام بھی کالا ہوتا ہے، پیچھے عرب رہے گا شیخ، لیکن آگے کون رہے گا؟ وہ امام رہے گا، وہ رنگ کے اعتبار سے حبشی. یہ مسلمانوں میں کیوں نہیں آتا؟ یہ توحید کی بنیاد پر. کیوں؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ رنگ اس سارے لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جیسا جس کو چاہے پیدا کرے. اس بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی ہے، فضیلت انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کئی ایسے لوگ جو کسی ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے پچھڑی مانی جاتی ہے، ان کے جینے کا حق جو ہے پڑھے لکھے لوگوں نے چھین رکھا ہے. کتنے ظلم ہوئے ایسے جو کالوں پر ہوئے، وہاں پر امریکہ اور اس طرح کے جتنے ملک تھے وہاں پر. آپ ہٹلر کو لیجئے، وہ قومی فوقیت میں مبتلا تھا، کئیوں کو قتل کر دیا. آج ہمارے ملک میں آپ لیجئے، دلتوں کا حال دیکھیے، کیا حال ہے ان لوگوں کا. ان لوگوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، حقوق زندگی کے ان کو نہیں ہے، کسی کو مار بھی ڈالا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ انسان ہے بھائی، وہ انسان ہے. اسلام بتاتا ہے وہ ہماری تھالی میں بھی کھا سکتا ہے، چھونا تو بہت دور کی بات. کتنے تو ان کے سائے میں بھی جو ہے عیب سمجھتے کہ ان کا سایہ بھی ہم پہ نہیں پڑنا چاہیے. مسلمان کے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اس کو اسلام نے دیا. وہ بھی انسان، تو بھی انسان، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تجھ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس کا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی یہ سوچ کتنی اعلیٰ ہے. اور ایسی قوم سے کئی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کئی پڑھے لکھوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ واقعی انسان رنگ کی وجہ سے کمتر نہیں ہوتا ہے، وہ تم سے زیادہ صلاحیت مند ہو سکتا ہے. اور ہوا ہے دنیا میں ایسا، اور ہو رہا ہے روزانہ. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو توحید کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. آخری چیز کا ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ لے رہا ہوں میں. آخری چیز خودکشی. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ توحید کیسے انسانیت کی حفاظت کرتی ہے. خودکشی کیوں کرتا ہے آدمی؟ مایوسی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، گیا سب، ختم، بزنس برباد، کیسے قرضے دوں گا؟ خودکشی. فلانی عزت کا معاملہ آیا، خودکشی. کئی لوگ خودکشی کر لیتے، کیوں؟ جب امید چھوڑ دیتے ہیں. ان کی امید کس سے بندھی ہوتی ہے؟ تجارت سے، خاندان سے، لوگوں سے، سماج سے. مخلوق سے جو امید باندھے گا ہمیشہ مایوس ہوگا. اسلام کس سے امید باندھنا سکھاتا ہے؟ خالق سے، اللہ سے، قادر مطلق سے جو سب چیزیں کر سکتا ہے.
اس کی قدرت کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جب اللہ پر آدمی اعتماد کرتا ہے، اللہ پر ایک انسان اعتماد کرتا ہے، تو ایسا انسان، اللہ پر اعتماد کرنے والا انسان زندگی میں کیسے بھی مراحل آئیں اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اس کی یہاں تک نوبت نہیں آتی کہ اب راستے بند ہو گئے، اب خودکشی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس امید ہوتی ہے، ارے نہیں، اللہ ابھی بھی کر سکتا، ارے کیسا کرے گا، ارے اللہ ہے وہ، کیسا کرے گا، وہ جیسا چاہے گا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ مجھ کو بتا، ارنی کیف تحیی الموتى، مجھ کو بتا تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں؟ کہا قال بلی، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو کیا ہو؟ اطمینان۔ مومن کبھی شک نہیں کرتا اللہ کی قدرت پر۔ ایمان کے مراتب، یقین اور اطمینان کے مراتب ہیں، لیکن شک ایمان میں نہیں ہوتا ہے، بالکل یقین ہے اللہ کرے گا، جیسا چاہے گا کرے گا۔ مریم نے پوچھا کیسے اولاد ہوگی، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں مجھ کو، شوہر نہیں، اولاد کیسے آئے گی؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگی۔ سوال کیا ہے؟ کیسے ہوگی اولاد جبکہ مجھ کو کسی بشر نے، ولم یمسسنی بشر، مجھ کو کسی مرد نے اب تک چھوا نہیں، تو اولاد کیسے ہوگی؟ قال کذالک، فرشتے نے جواب کیا دیا؟ ایک ہی لفظ میں، کذالک، ایسے ہی۔ کیسے؟ ایسے، اللہ جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کے لیے تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ریسیشن آیا تھا تو کئی لوگوں نے خودکشیاں کی تھی، آج بھی کئی کسان خودکشی کر رہے ہیں، بدقسمتی سے آج بھی کئی کسان خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ امید ختم۔ لیکن مسلمان کو معلوم ہے سارے زمین کے سارے دروازے بند ہو گئے، اللہ چاہے تو چھت پھاڑ کے دے گا۔ اگر سارے دروازے بند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے دے سکتا ہے۔ وہی اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے، وہ کہیں سے بھی رزق دے سکتا ہے، کہیں سے بھی دے سکتا ہے۔ تو مومن مایوس ہو کر خودکشی نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن حال میں ناکامی دیکھ کر، محرومی دیکھ کر یقین رکھتا ہے کہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل۔ توحید، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین انسان کی زندگی کی حفاظت اور اس کے لیے ضمانت ہے۔ مومن سوسائڈ نہیں کرے گا، وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ امید کہاں سے آئی؟ یہ امید دکھائی دے رہا سب ختم، لیکن اللہ باقی۔ یاد رکھیں، سب ختم۔ کوئی آ کے آپ کے کان میں ایک کان میں بولا تو آپ اس کے کان میں کیا بولنا؟ سب ختم، لیکن اللہ باقی۔ اللہ باقی ہے، جب تک اللہ باقی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی قدرت کے ساتھ رہے گا جس قدرت سے آج ہے اور کل تھا، اس کی قدرت میں کمی آنے والی نہیں۔ تو یہ اعتقاد خودکشی سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ انسان کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اپنے قتل سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، اور موت آنے سے پہلے اس کی دعائیں نہ کرنے لگے، اے اللہ موت دے دے، مت کر، جب آنی ہے ٹلے گی نہیں،
جلدی بلانے سے آنے والی، خام خواہ اس کو جلدی بلا مت. ولا يدعو من قبل ان ياتيه ولا يدعو به من قبل ان ياتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله. جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل رک جاتا ہے. وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. مومن کو اس کی عمر مومن کے لیے بھلائی میں اضافہ ہی کرتی ہے. مومن کی عمر سے اس کی بھلائیاں بڑھتی. جتنی زندگی ملے گی تیری نیکیاں بڑھیں گی تو زندگی تیرے لیے خیر ہے. دنیا میں چاہے مصیبت ہو، آخرت میں تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے. موت کی دعا مت کر، لہٰذا موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے. عورتیں کرتی ہیں، اس سے تو اچھا اللہ موت دے دیتا. اور اگر موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو اللہ بچا لے. جو ایسی دعا کرے اس کو ناؤ میں لے جا کے اگر ناؤ ڈولنے لگے تو کیسا کریں گے؟ بچاؤ بچاؤ چلائیں گے. مردوں سے زیادہ طاقت سے وہ چلائیں گے. موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت حیات پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس زندگی کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ ہر سال آپ سوچیے سوسائڈ ہر سال تقریباً 800,000 کتنے ہوتے ہو؟ 800,000 کتنے ہوئے؟ 8 لاکھ. ہر سال 8 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. ہر سال 8 لاکھ لوگ. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے یہ، WHO جو کہتے ہیں نا WHO، اس کی رپورٹ ہے کہ ہر سال 8 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 40 سیکنڈ پر ایک سوسائڈ ہوتا ہے دنیا میں. ہر 40 سیکنڈ پہ. اب اس گفتگو کے دوران دنیا میں کتنے لوگوں نے سوسائڈ کیا ہوگا؟ ہر منٹ کے اندر، ہر 5 منٹ کے اندر کتنے ہو رہے ہیں؟ 4 منٹ میں 5 ہو گئے نا، اس کے حساب سے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں، ہر 40 سیکنڈ پر ایک سوسائڈ. سوچئے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی سے مایوس، آپ کوئی راستہ نہیں، آپ کوئی سولوشن نہیں. لیکن توحید کیا بتاتی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دکھلا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جا کے بڑھاپے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اولاد دے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں مانگ رہے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون پیچھے پہنچ گیا، ایک دم ڈسٹنس کم ہو گیا، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین. میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ دکھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. جو راستہ ہے باہر نکلنے کا غار سے، اس غار کے دہانے پر مشرکین آ گئے ہیں تلواریں لے کر. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ. لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو زندگی کے مختلف مراحل میں کبھی ایسے مراحل آتے ہیں انسان کو ایسا لگتا ہے سب دروازے بند. اس کے ذہن کے کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اس وقت میں بعض اوقات آدمی جذبات اور حالات سے مغلوب ہو کر خودکشی کر لیتا ہے. کیوں؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان، توحید اس کو بتاتی ہے ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ توحید کی نعمت ہے کہ ایک انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ ٹکائے رکھتی ہے. لہٰذا توحید میں انسانی حیات اور انسانی زندگی کا تحفظ ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی انسان کے حالات اچھے ہوں، سماج بہتر بنے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے. ایک انسان اس وقت تک کہ واقعی پختہ انسان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ذات سے ہٹا کر، اسباب سے ہٹا کر اپنی نگاہ کو اللہ پر نہ رکھے. جب اللہ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے تو وہ انسان اعلیٰ بن جاتا ہے. نہیں، وہ گھٹیا کا گھٹیا ہی رہتا ہے، کمزور کا کمزور ہی رہتا ہے. توحید ایک انسان کی نگاہ کو اونچا کرتی ہے.
لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے ان دروس میں دیکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامل درجے میں اللہ کی توحید کا اہتمام کرنے والا بنائیں، اور شرک اور اس کی تمام شاخوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.